السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، آپ سبھی کا استقبال ہے اسلام کے پاسباں سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کی قسط نمبر 2 میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قد 6 فٹ سے زیادہ تھا، سینہ چوڑا اور بھرا ہوا تھا۔ بچپن میں چیچک نکلنے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر 4-5 چیچک کے نشان تھے، جو آپ کے بھرے ہوئے چہرے پر خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پہلوانی کا بہت شوق تھا۔ 11 برس کی عمر میں ایک میلے میں آپ دونوں کا کشتی کا مقابلہ ہوا، جس میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو پچھاڑ دیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما بھی اپنے والد کی طرح اسلام لانے سے پہلے اسلام کے شدید مخالف تھے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر کارروائی میں آگے ہوتے تھے۔ غزوہ بدر اور احد میں آپ کی جنگی مہارت مسلمانوں کے خلاف خرچ ہوئی تھی۔ غزوہ خندق میں بھی آپ نے مسلمانوں کو بہت پریشان کیا تھا۔ غزوہ احد میں آخری مرحلے میں مسلمانوں کو جس شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کی بڑی وجہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما تھے، جنہوں نے احد کے پچھلے درے سے مسلمانوں پر تابڑ توڑ حملے کیے، جبکہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار میدان چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ ایسے میں جن 50 تیر اندازوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پچھلے درے کی نگرانی کے لیے تعینات کیا تھا اور کسی بھی حال میں وہاں سے نہ ہٹنے کی تاکید کی تھی، ان میں سے زیادہ تر نے اپنی جگہ چھوڑ دیں، جس کا بھرپور فائدہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما نے اٹھایا اور مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اس کے بعد آپ کی مسلمانوں سے دشمنی کی شہرت دور دور تک ہو گئی۔ اسی کے ساتھ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو جہل اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلامی دشمنی میں شہرت حاصل کی۔ غزوہ خندق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری ماہ ذی القعدہ بمطابق مارچ 628 عیسوی کو عمرہ کرنے کا عزم کیا اور 2000 جانصیر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی آمد کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو 300 سواروں کے ساتھ آپ کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد قراء نعیم کے درے تک پہنچ گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سواروں کا ایک دستہ حضرت خالد کو الجھانے کے لیے بھیج دیا اور خود دوسرے راستے سے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کا قصہ بہت لمبا ہے۔ اس صلح میں 12 شرطوں پر دستخط کیے گئے تھے۔ اس میں باقی کی شرطوں کے علاوہ ایک اہم شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس مدینہ چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرطوں کو منظور کر لیا، لیکن حضرت عمر فاروق اور دوسرے کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس صلح سے ناخوش تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما، جو ایک زبردست جنگجو تھے، اس بات پر غور کرنے لگے کہ آج تک مسلمانوں سے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان میں باوجود کم تعداد کے مسلمان ہمیں کس طرح شکست دیتے آ رہے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں ایک خاص تبدیلی ہوئی۔ اب آپ کو اپنے آبائی مذہب پر شک ہونے لگا اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ آپ نے اس بارے میں اپنے خاص ساتھی اور رشتے میں
اپنے بھتیجے اکرمہ بن ابو جہل اور دوسرے کچھ رفیقوں کو بتایا کہ اکرمہ تو یہ سن کر سناٹے میں آ گئے۔ بات مکہ کے سردار ابو سفیان تک پہنچی۔ بہت بحث مباحثے کے بعد بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ارادے پر قائم رہے اور آخر ایک دن آپ ہتھیار لگا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کے بچپن کے دوست حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی اور آپ تینوں حضرات ساتھ میں اسلام لانے کے لیے مدینہ روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے اور اپنے لشکر والوں سے فرمایا کہ مکہ میں داخلے کے وقت جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے اس کو امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے۔ مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے 4 جیش تیار کیے۔ سب سے بڑے دستے کی قیادت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی، دوسرے دستے کی سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور تیسرے دستے کی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور چوتھے کی سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کی قیادت میں الگ الگ راستوں سے مکہ میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ باقی دستے تو بغیر کسی رکاوٹ کے خانہ کعبہ تک پہنچ گئے، مگر سیف اللہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ جس راستے سے داخل ہوئے اس راستے پر آپ کے بھتیجے اکرمہ اور آپ کے بہنوئی صفوان خزامہ کے مقام پر آپ کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ سیف اللہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ ایک عجیب تجربہ تھا کہ ان کے مقابل ایک ان کا دوست اور بھتیجا اور دوسرا ان کی سگی بہن فاختہ کا شوہر صفوان ہے۔ اکرمہ اور صفوان کے دل میں شاید یہ رہا ہو کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان سے لڑنے سے گریز کریں گے، مگر آپ نے ساری دوستی اور سارے رشتے ناطے داری کو طاق پر رکھ کر ان پر حملہ کیا۔ اس جھڑپ میں اکرمہ اور صفوان تو بھاگ نکلے، مگر 12 کافر مارے گئے اور 2 مسلمان شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس روز اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کے پیچھے آپ کے نواسے سیدنا علی بن سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدنا زینب کے صاحبزادے تھے۔ جب کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہ مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا کہ کلمات جاری تھے۔ خانہ کعبہ کی دیواروں پر جو تصویریں تھیں ان کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب نواسے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر سوار کر کے تصویریں صاف کروائیں۔ خانہ کعبہ کے صحن میں وہ سارے کفار جمع تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ظلم اور زیادتی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مضافات کے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ سیدنا سیف اللہ کو ایک اہم ترین بت خانے کی دیوی عزا سے پاک کرنے کے لیے نخلا بھیجا۔ سیف اللہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما 30 سواروں کے ساتھ نخلا پہنچے اور عزا کے بت کو توڑ کر نخلا کو بت پرستی سے پاک کیا۔ الحمدللہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آنے والی قسطوں کو دیکھنے کے لیے براہ کرم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے دبائیں تاکہ آپ کو
مس نہ کرنی پڑے۔ السلام علیکم۔